المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نحن الذين بايعوا محمدا الجهاد ما بقينا أبدا. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا اس تقریر کو غور و فکر سے سنیے گا. جب حضور آ گئے تو دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے. اسلام کے اندر تنگی کرنا بھی دین ہے, نماز پڑھنا بھی دین ہے, نماز کی طرف مسجد کی طرف چل کر جانا بھی دین ہے, اور جنگ بدر میں جنگ احد میں تلوار یوں کر کے کہنا کہ یہ تلوار کون لے گا, یہ کرنا بھی دین ہے. عنوان علامہ غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے کے خاطر اپنے بیٹے کا جنازہ ہی نہیں پڑھایا. آپ کا بیٹا شام تک کا مہمان تھا. ڈاکٹر نے جب یہ الفاظ بولے تو مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولانا صاحب اپنے بچے کو گھر لے کر گئے اور بچے کو دیکھ کر رو پڑے. اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ یہ اپنا بچہ آج شام تک کا مہمان ہے. تو مولانا صاحب ابھی یہ بات نہیں کر رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. مولانا صاحب دروازے پر گئے تو ایک بزرگ کو کھڑے پایا. تو اس بزرگ نے کہا, سلام و دعا کی. اس بزرگ نے کہا کہ جناب ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ گھسایا ہے, تو وہ حضور کی امت کو گمراہ کر رہا ہے اور حضور کی امت گمراہ میں آ رہی ہے, تو آپ جلدی جلدی چلیں, اس قادیانی مبلغ کو یہاں سے باہر نکالیں. تو آپ گئے, آپ نے حضور کی ناموس کے خاطر اس قادیانی مبلغ کو بھگانے کی خاطر اپنے بیٹے کو آج آپ کا بیٹا شام تک کا مہمان تھا, لیکن اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آپ چلے گئے. آپ نے دعا کی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر آپ چلے گئے. جناب پھر آپ اڈے پر پہنچے. ابھی آپ کے پاس دوڑتے ہوئے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا, تو آپ کیا ان کی جنازہ نماز پڑھانے. مولانا کہا کہ نہیں, میرے بیٹے سے افضل حضور کا دین ہے, میرے بیٹے سے افضل حضور کی ناموس ہے, میرے بیٹے سے افضل حضور کی ختم نبوت ہے. میں اس ختم نبوت کو اپنے بیٹے کے خاطر چھوڑ دوں گا, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. میں اپنے بیٹا اس کی ختم نبوت کی خاطر چھوڑ دوں گا. کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں, وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا. تو یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب نے اپنا نوجوان کے پھر آپ قبر پر گئے, آپ نے اس قبر کو بوسا دیا. اس کے بعد مولانا صاحب کے بیٹے نے بھی یہ کہا کہ جب بابا جی آپ جو مجھے چھوڑ کر گئے تھے آپ نے سب سے اچھا کام کیا, آج آپ کی خاطر میں بھی قبر میں خوش ہوں, اور انشاءاللہ آپ بھی حضور کی ناموس کے خاطر, حضور کے ختم نبوت کے خاطر جو آپ نے مجھے چھوڑ دیا, تو اللہ رب العزت قبر کے عذاب کو آپ سے چھڑا دے گا. دو جہاں سے میرا جی بڑا, کروں کیا درود و سلام. ہاں کسی شاعر نے بھی خوب لکھا ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے نا, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اگر جان نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا, اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا, نہ آسمان نہ فلک یہ ستارے کچھ بھی نہ ہوتا جب حضور نہ ہوتے. صرف اتنا ہی نہیں, ختم نبوت کے تمام مجاہدین اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حضور کے نام پہ شہید ہونے والے مجاہدین, غازی علم الدین شہید کو آپ لے لیں, وہ ترخان کا پتر, اور جن کی ماں روئی کھڑی سی اور کہ میرا پتر نو جیل ہو گئی سی اور میرے پتر نو پھانسی ہو جائے گی, تو میں کی کراں. تے پھر جب علامہ اقبال انہوں چپی بھی کرایا کہا پتر اعظم دے, تو پھر علامہ اقبال نے مقدمہ لڑا. تو پھر آپ کی ہے خواہش تھی کہ جب آپ جنازہ لاہور سے پڑھایا جائے تو انہوں دفن بھی لاہور سے کیا جائے. تو پھر تو جب ایک خواب جناب جی پورا ہو گیا, تو پھر علامہ اقبال صاحب قبر سے آپ دی رکھے. تو پھر کہنے لگے کہ علم الدین میں تیرا جنازہ لاہور لے آیا, میں تیری خواہش پوری کر دی تھی, لیکن میری بھی خواہش ہے جب رسول اللہ قبر جان تو ایک بات سلام ضرور پیش کری جا کرے. تو پھر ایک دیکھنے علم الدین غازی علم الدین اٹھے اور کہنے لگے تسی جاؤ, تسی حضور آن دو, تسی اتھے کھڑے ہو, تو پھر تسی جاؤ